بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم ایچ ہسٹری کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نبھانے والے اس کے گھوڑے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا اور آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے اور اس گھوڑے کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا قصہ بھی سنائیں گے۔ لہٰذا آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسلام کی تاریخ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ وہ جس گھوڑے پہ ایک بار بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی اور وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھوڑے کی سواری کی تھی اور یہ گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ گھوڑا کربلا کے میدان میں تندرست و توانا اور جوان تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے میدان جنگ میں دوڑتا تھا تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی تھی جیسے دوڑ نہیں بلکہ اڑ رہا ہو۔ اسی لیے اسے ذوالجناح کہتے تھے، یعنی کہ دو پروں والا گھوڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ آپ علیہ السلام اس گھوڑے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس کھڑے تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اس گھوڑے کی سواری کرنا چاہو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ بات سن کر یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے نزدیک آ کے بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، یہ گھوڑا یوم عاشوراء کے دن تمہارا مددگار ثابت ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سے محبت اور وفاداری کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کا مثال کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ذوالجناح کی وفاداری پر خود وفا بھی ناز کرنے لگی۔ محترم ناظرین، ذوالجناح کی وفاداری کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کئی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے پانی نہ پی کر امام حسین علیہ السلام سے وفاداری کا مثال قائم کر دیا اور وعدہ وفا کیا۔ پھر 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کو تیر لگے
اور امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی پیٹھ سے زمین پر گرے تو ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے گرد ایسے چکر لگا کے دوڑ رہا تھا تاکہ کوئی ایک بھی تیر امام حسین علیہ السلام کو نہ لگے، اور دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پہ لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پہ اتنے تیر لگے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دشمنوں نے جب امام حسین علیہ السلام اور ساتھیوں اور اہل بیت کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا اہل بیت کے لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ کربلا کے پورے میدان میں ایک خاموشی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر دشمن بھی لرز گئے۔ جب عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ جب وہ لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے اس کے نزدیک گئے تو ذوالجناح نے اتنی طاقت سے انہیں پاؤں مارے کہ ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے رونے لگا گویا جیسے کوئی انسان رو رہا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے ذوالجناح نے خود کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ذوالجناح نہر فرات میں کود گیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔